الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 77 سے لے کر کے 79 تک پڑھی گئی ہے. 79 آیات کے ترجمے کے ساتھ ہی مختصر تشریح اور تفسیر کرتا چلوں گا. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا کہ تھامو تم اپنے ہاتھ، روکے رکھو تم اپنے ہاتھ اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. مکۃ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے بہت سے مسلمانوں کو کافروں کی جانب سے، مشرکین کی جانب سے ستایا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا. تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے، شکایت کرتے اور جہاد کی اور قتال کی اور ان سے لڑائی کرنے کی، اپنے ظلم کا بدلہ لینے کی درخواست کرتے، رخصت چاہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یوں فرماتے کہ مجھے مقاتلے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مجھے اس وقت صبر اور درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا فی الوقت تمہیں جو احکام بتائے گئے ہیں ان احکام پر عمل پیرا رہو. اور وہ حکم کیا تھا؟ تو کہا کہ اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ، اس پر عمل کرتے رہو، اس پر کاربند رہو. اقامت صلاۃ اور ایتائے زکوٰۃ یہ اصلاح نفس کا سبب ہے، اور قتال اور جہاد یہ اصلاح ملک کا سبب ہے. کیونکہ جب قتال اور جہاد ہوتا ہے تو ظلم اور ستم کا خاتمہ ہوتا ہے، امن و امان قائم ہوتا ہے، انصاف کا ہر جگہ
دورہ ہوتا ہے، یہ اصلاح ملک کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ تو اصلاح نفس یہ اصلاح ملک سے مقدم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصلاح نفس یہ تو فرض کفایہ ہے، اور اصلاح ملک یہ اصلاح نفس یہ فرض عین ہے، یعنی اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ یہ تو فرض عین ہے، اور اصلاح ملک جس کا ذریعہ جہاد ہے، قتال ہے، وہ فرض کفایہ ہے، تو وہ ثانی درجے کی چیز ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا خوگر بناتا ہے اور اطاعت کے عادی بنانے کے ذریعے اپنے نفس پر وہ محنت کرتا ہے، جہاد کرتا ہے اور جسمانی تکلیفیں برداشت کرنے کا عادی بنتا ہے اور اللہ کے راستے میں یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا وہ عادی بنتا ہے، تو پھر اس کے لیے جہاد آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اطاعت خداوندی میں لگ کر اپنے نفس پر جہاد نہیں کر سکتا اور مال خرچ نہیں کر سکتا، زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے جہاد جیسا عمل یہ دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جہاد کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ پر پابندی سے عمل پیرا ہوا جائے، تو اس وقت اصلاح ملک کا جو ذریعہ ہے جہاد ہے وہ کرنا آسان ہوگا، کیونکہ اصلاح نفس جب ہوگی تو پھر اصلاح ملک ہوگا۔ اچھا، فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا یعنی قتال کا حکم ہوا، تو ایک جماعت ان میں سے لوگوں سے ڈرتی ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، یعنی جب تک مکہ المکرمہ میں تھے اور ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے تو اس وقت جہاد کا تقاضا کرتے تھے، اور ہجرت ہو گئی اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ چلے گئے اور جہاد کا حکم ہوا تو کچھ کچے قسم کے لوگ جو تھے وہ ڈرنے لگے کہ جہاد میں ہم مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، ڈرنے لگے لوگوں سے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے عقلی خوف اور دوسرا ہے طبعی خوف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا جو خوف ہے وہ عقلی خوف ہے، اور لوگوں سے جو ہم ڈرتے ہیں وہ طبعی خوف، کیونکہ فزیکلی ہمارے سامنے ہے، وہ طبعی خوف ہوتا ہے، اور طبعی خوف کی حالت یہ عقلی خوف سے شدید ہوتی ہے۔ تو اس معنی کر کہا گیا کہ ایک جماعت لوگوں سے ڈرتی ہے جیسے اللہ سے ڈرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے تو وہاں امید رحمت بھی ہوتی ہے، اور لوگوں کا جو خوف ہوتا ہے، دشمنوں کا خوف ہوتا ہے، تو وہاں نرا ضرر ہی ضرر ہوتا ہے، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، وہاں کسی رحم کی امید ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ خوف جو تھا وہ طبیعی تھا، اس لیے ان کی جانب گناہ کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، جب قتال فرض ہو گیا اور قتال کا حکم ہوا تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پروردگار آپ نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہم کو پیچھے نہ کر دیا، ہم کو مہلت نہ دے دی قریبی مدت تک۔ یعنی جب جہاد کا حکم آ گیا تو اس وقت تو یوں کہتے ہیں کہ جہاد کو مؤخر کر دیا جاتا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو صحابہ جہاد کا تقاضا کرتے تھے اور جہاد کا حکم آنے کے بعد پسو پیش کرنے لگے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ یعنی جہاد کا حکم نازل ہونے کے بعد حکم جہاد کو التوا کی صورت میں کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ یعنی اس کو ملتوی کرنے کی کیوں تمنا کرتے ہیں کہ یہ ملتوی کر دیا جاتا، تھوڑا مؤخر کر دیا جاتا، تھوڑی اور مہلت مل جاتی؟ تو اس کے پیچھے لطف آمیز شکایت ہے، یہ کوئی اشکال اور اعتراض کے طور پر
نہیں ہے. وہ لطف آمیز شکایت کا لب لباب اور حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں جب یہ لوگ دشمنوں کے گھیرے میں تھے اور دشمنوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے تو اس وقت انتقام کا جو جذبہ تھا وہ بڑا بڑکا ہوا تھا، اور ایسی صورت میں انتقام لینا آسان بھی ہو جاتا ہے. لیکن ابھی اس وقت وہ راحت اور آرام کے نقشوں میں ہے، اور راحت اور آرام کے نقشوں میں جب بندہ ہوتا ہے اس وقت اس کے لیے جہاد کی طرف آنا قدر مشکل ہوتا ہے. تو اس معنی کر کہ یا اللہ ابھی تو نے ہمیں راحت اور آرام کے نقشے دکھائے ہیں، تھوڑی دنیا سے مزے اڑا لیتے، راحت اور آرام کے نقشے سے فائدہ اٹھا لیتے اور اس کے بعد ہم جہاد کر لیتے. تو اس طرح یہ لطف آمیز گویا کہ شکایت تھی، کوئی اعتراض کے طور پر یہ بات نہیں تھی یا اشکال کے طور پر یہ بات نہیں تھی. اگر قالو زبان سے کہا ہے تو پھر یوں کہا جائے گا، یہ اس کی تشریح ہوگی، ان کی طرف گناہ کی نسبت نہیں کی جائے گی. اور اگر قالو اپنے نفس میں کہا ہو، اپنے دل میں یہ بات کہی ہو، تو یہ تو وسواس اور خطرات کے زمرے میں آئے گا، اور وسواس اور خطرات پر کوئی مواخذہ اور پکڑ دھکڑ ہوتی نہیں ہے. اور کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ یہ جو سوچنے والے تھے اور یہ کہنے والے تھے یہ منافقین تھے، تو پھر اس صورت میں سرے سے کوئی اشکال ہی پیدا نہیں ہوگا، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اے ہمارے پروردگار، کیوں تو نے ہم پر قتال کو فرض کر دیا، یعنی قتال کا حکم دے دیا اور ہمیں پیچھے نہ کر دیا قریبی مدت تک؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے. کہہ دیجئے کہ جس آرام اور راحت کے نقشوں میں تم ہو، اور اس آرام اور راحت کے نقشوں کی وجہ سے طبعی تقاضے کی بنیاد پر، بشری اور فطری تقاضے کی بنیاد پر تم نے حکم جہاد کے التوا کی تمنا کی، تو کہا کہ یہ راحت اور آرام، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا کی رنگ ریلیاں، یہ تھوڑی مدت کے لیے ہیں، یہ ختم ہو جائے گی. دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان فرق ہی یہ ہے. کیا فرق ہے؟ کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ قلیل ہیں اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ کثیر ہیں. نمبر 2، دنیا کی نعمتیں فانی ہیں اور آخرت کی نعمتیں باقی ہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور جو اللہ کے یہاں وہ باقی رہنے والا ہے. کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے دنیا میں وہ فنا ہونے والا ہے. اور تیسرا فرق یہ ہے دنیا آخرت کی نعمتوں میں کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے ساتھ پریشانیاں بھی لگی ہوئی ہیں. سویٹ ڈش سامنے رکھی ہوئی ہے لیکن کھاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ زیادہ کھا لیا گیا تو کوئی بلڈ شوگر اپ ہو جائے گا، تو وہاں یہ سارے خطرات لگے ہوئے ہیں. اور آخرت کی نعمتوں میں یہ خطرات نہیں ہے اور یہ پریشانیاں وہاں لاحق نہیں ہے. کھاتا جائے گا لیکن بلڈ شوگر کا کوئی مسئلہ نہیں، کھاتا جائے گا بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ نہیں، کھاتا جائے گا کولیسٹرول کا کوئی مسئلہ نہیں، کھاتا جائے گا لیکن کسی بیماری کا کوئی خطرہ وہاں نہیں ہوگا. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کا حصول یہ یقینی نہیں ہے، اور آخرت کی نعمتیں جو ہیں اس کا حصول تو یقینی ہے، وہ تو مل کر رہے گی. تو کہا کہ آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو ڈرنے والا ہو. ڈرنے والا ہو کا مطلب یہ کہ کفر سے ڈرے. کفر کی اگر وہ کفر کو اختیار کرتا ہے تو سامان آخرت اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر کفر کو اختیار نہیں کرتا لیکن معصیت میں مبتلا ہے تو بلند درجات سے وہ محروم رہے گا. تو کہا کہ آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو ڈرے. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تمہارے حق میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، یعنی تاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیلہ کہتے ہیں کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اس کے بیچ میں جو تاگا ہوتا ہے اس کو فتیلہ کہتے ہیں. تو کہا کہ اس تاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جو تم نے کام کیے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا. یہ نہیں کہ تم نے کوئی کام نہ کیا ہو اور وہ تمہارے نامہ عمل میں لکھ دیا جائے یا سزا کو بڑھا دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، جو ڈرے، اور تم تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے، یعنی تمہارے حق میں تاگے کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی. آگے اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تو تم کو موت آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. یہ جواب ہے
پیچھے کچھ لوگ جہاد میں شرکت کرنے سے پسو پیش کر رہے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ جہاد میں جائیں گے مارے جائیں گے موت آ جائے گی لہذا بہتر ہے کہ جہاد نہ ہو. تو کہا کہ موت تو تمہیں کہیں بھی آ سکتی ہے, جہاد میں شرکت نہ کرو پھر بھی موت تو آ سکتی ہے, مضبوط قلعوں میں ہو تب بھی موت تو آ سکتی ہے. لہذا کوئی جہاد سے اس لیے بچ رہا ہے اور رک رہا ہے اور گریز کر رہا ہے کہ موت نہ آئے, تو کہا کہ یہ اس کا خیال خام ہے, یہ کچا خیال ہے. یہ خیال است و محال است و جنو, یہ کچا خیال ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. موت کہیں بھی کیسے بھی آ کر رہے گی. اس آیت کے ضمن میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عبرتناک واقعہ نقل فرمایا ہے, اور وہ واقعہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک عورت تھی. جب وضع حمل کا وقت قریب ہوا اور بچہ جنم دیا تو اس وقت اس نے اپنے ایک ملازم کو آگ لینے کے لیے بھیجا. جب وہ آگ لینے کے لیے نکلا تو باہر دروازے پر ایک صورت نظر آئی. اس نے پوچھا کہ اس عورت نے کیا جانا, تو کہا کہ لڑکی کو جنم دیا ہے. تو اس شخص نے اس ملازم سے دو باتیں کہیں کہ اس لڑکی کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنا. نمبر 1, 100 مردوں سے زنا کرے گی. نمبر 2, مکڑی سے اس کی موت آئے گی. مکڑی سے اس کی موت آئے گی. یہ دو باتیں کہیں. ملازم سن کر حیران رہ گیا اور بچی جو پیدا ہوئی تھی اس کا پیٹ چیر دیا. اس نے یہ خیال کیا کہ مر گئی ہے تو وہ چلا گیا. پیچھے سے اس کی ماں نے اس کی جو بچی تھی اس کے پیٹ کے کانٹے یعنی ٹانکے لے لیے, سٹیچز لے لیے, یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی, بڑی ہو گئی. اور اس شخص نے سمندر کی راہ لے لی, کیونکہ قتل کیا ہے, سمندر کی راہ لے لی. اور پھر دولت کماتا رہا, مال کماتا رہا, یہاں تک کہ ملینر بن گیا, مالدار ہو گیا. اس کے بعد اپنے شہر واپس آیا. یہ لڑکی بڑی ہو گئی, جوان ہو گئی اور خوبصورت اتنی کہ شہر میں اس کی کوئی مثال نہیں تھی. اس سے زیادہ حسین کوئی لڑکی ہی نہیں تھی شہر میں. یہ کما کر کے آیا اسی شہر میں اور بڑھیا ملی اور بڑھیا سے بات کی اس نے کہ میں شہر میں آیا ہوں اور ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے زیادہ خوبصورت کوئی لڑکی نہ ہو. اس لڑکی کا شہرت, اس کی چرچا تھی. بڑھیا کو بھی معلوم تھا. بڑھیا نے کہا کہ اس لڑکی سے بہتر تو کوئی لڑکی ہو نہیں سکتی خوبصورتی کے اعتبار سے. چنانچہ اس کا حوالہ دیا گیا. کسی بھی طریقے سے کوشش کر کے اس کے پاس پہنچا اور فہمائش کر کے نکاح ہو گیا اس کے ساتھ. نکاح کے بعد ایک مرتبہ لڑکی نے پوچھا کہ تم آخر ہو کون, کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا کہ اصل میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں. پھر پوری داستان سنائی کہ اس طرح ملازم تھا, ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی, اس کے بارے میں ایسی ایسی بات تھی, میں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا تھا اور چلا گیا تھا. تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں. وہ بیوی بن گئی ہے, میں ہی وہ لڑکی ہوں, اور اپنا پیٹ اٹھا کر کے دکھایا اور نشان بھی تھے اسٹیچز کے اور ٹانکے کے. جب اس نے یہ بات کہی تو اس شخص نے یہ کہا, شوہر نے, کہ جب تم وہی لڑکی ہو تو یاد رکھو دو باتیں تمہارے بارے میں. ایک تو یہ کہ تم 100 مردوں سے زنا. تو کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, میرے ساتھ یہ ہوا ہے, تعداد معلوم نہیں, البتہ تعداد معلوم نہیں. اس مرد نے کہا کہ 100 مردوں سے زنا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ تمہاری موت مکڑی سے آئے گی. خیر, ان کی نکاح کی زندگی چلتی رہی. اب رہنے کے لیے ایک عالیشان محل بنایا, ایسا عالیشان محل کہ اس میں مکڑی کا جالا یا تنکا کوئی نظر نہ آئے. صاف ستھرا عالیشان محل. اسی میں رہنے لگے. ایک دن لیٹے ہوئے تھے, دیوار پر مکڑی نظر آئی. عورت نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہی وہ مکڑی ہے جس سے تم مجھے ڈراتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں یہی وہ مکڑی, اسی کو مکڑی کہتے ہیں. تو کہا کہ اس کو تو میں مار دوں گی. چنانچہ وہ اٹھی اپنے بستر سے, دیوار سے نیچے گرایا اس کو اور اپنے پیر سے اس کو مسل دیا. مکڑی تو ہلاک ہو گئی, لیکن پاؤں سے مسلنے کی وجہ سے اس کے ناخن اور پاؤں پر وہ مکڑی کے چھینٹے لگ گئے, اور وہ مکڑی کے چھینٹے جو لگ گئے وہی اس کی ہلاکت کا سبب بن گئے. عالی شان, صاف ستھرے, صاف شفاف
محل میں یہ عورت ایک مکڑی کے ذریعے ہلاک ہو گئی، دوسری طرف ہزاروں سینکڑوں لاکھوں لوگ کیڑوں مکوڑوں کے درمیان سوتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں جھپڑ پٹی ہوتی ہے، کیڑوں مکوڑوں میں سوتے ہیں اور مرتے نہیں ہیں، جی رہے ہیں۔ اور کتنے لوگ جنگوں اور معرکوں میں لڑتے رہتے ہیں، پھر بھی موت نہیں آتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یوں آتا ہے، آپ جانتے ہیں سیف الاسلام، سیف اللہ ان کا لقب ہے، سیف اللہ، اللہ کی تلوار ان کا لقب ہے، اور اسلام کے مشہور اور معروف جرنیل ہیں اور سپاہی ہیں، اور ہزاروں کافروں کو تہہ تیغ کیا، اور وہ شہادت کی تمنا میں تمام جہادوں میں شرکت کرتے رہے، پوری زندگی جہاد میں مصروف رہے، اور وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے عورتوں کی طرح بستر پر موت مت دینا، بلکہ ایک نڈر سپاہی کی طرح میدان جہاد میں مجھے موت دینا۔ لیکن موت آئی کہاں ان کی؟ انہوں نے شہادت حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی خطرے ہو سکتے تھے وہ سارے خطرے مول لیے، ہر وادی کو بے خوف و خطر پار کر گئے، لیکن موت آئی بستر پر۔ تو موت اور حیات کا نظام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ماننا چاہے تو عالی شان محل میں مکڑی کے ذریعے ہلاک کر دے، اور بچانا چاہے تو تلوار کی چھاؤں میں بچا لے، چھری کے نیچے بچا لے۔ اسماعیل علیہ السلام آگ میں بچا لیں، ابراہیم علیہ السلام سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیں۔ وہی سمندر کسی کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے، وہی سمندر کسی کے لیے نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ موسیٰ اور ان کے لوگوں کے لیے نجات کا باعث بن گیا، فرعون اور اس کے فرعون ماننے والوں کے لیے ہلاکت کا باعث بن گیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے، اللہ نے بچا لیا۔ تو حضرت ابراہیم آگ میں ہے، اللہ نے بچا لیا۔ تو اللہ بچانے پر آئے تو خطرے کے جتنے بھی مواقع ہیں اور جہاں موت یقینی ہوتی ہے وہاں سے بھی بچا لے، اور مارنے پر آئے تو جہاں وہ گمان نہیں ہو سکتا اس سے اس کی موت آ جائے۔ نمرود مچھر گھس گیا اور وہی موت کا سبب بن گیا۔ اللہ کی شان نرالی ہے، اللہ کے کام نرالے ہیں۔ ہاں تو اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پیچھے والآخرۃ خیر لمن اتقى، اس پر ولا خیر فی الدنیا لمن لم یکن له من اللہ فی دار المقام نصیب۔ ولا خیر فی الدنیا، دنیا میں بلائی نہیں ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ کی جانب سے دار المقام میں کوئی حصہ نہ ہو۔ فإن تعجب الدنیا رجالا فإنها متاع قلیل والزوال قریب۔ اگر دنیا لوگوں کو بلی معلوم ہوتی ہے، دل لبانے والی معلوم ہوتی ہے، تو سن لو یہ متاع قلیل ہے اور اس کا زوال قریب ہے۔ ایک آنکھ بند ہوئی نہیں کہ آخرت کی آنکھ کھل جائے گی۔ یہاں سے قدم دوسرے قدم آخرت، تو یہ سفر ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر ان کو کوئی بلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ بلائی کا مطلب فتح ہے، غنیمت ہے، نعمت ہے، تو کہتے ہیں اللہ کی جانب سے ہے۔ اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جانب سے ہے، نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں، نبی کے ماننے والوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ تمہاری بے تدبیری کی وجہ سے کیا ضرورت تھی جہاد میں نکلنے کی، کہ مصیبت آ گئی، گھر بیٹھے رہتے تو بچ جاتے، تو یہ آپ کی وجہ سے ہیں، اس طرح کہتے ہیں۔ قل کل من عند اللہ، اللہ کی جانب سے اعلان آیا، کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی جانب سے، نعمت بھی اللہ کی جانب سے، نقمت بھی اللہ کی جانب سے۔ نعمت اللہ کی جانب سے اللہ کا فضل ہے، ایک واسطے کے ساتھ ہے، ایک بلا واسطہ ہے۔ نعمت اللہ رب العزت کی، اللہ کا فضل ہے، اعمال کے واسطے کے بغیر، اعمال کے واسطے کے بغیر۔ یاد رکھنا نعمتیں جو ہیں وہ اللہ کا فضل ہیں، ہمارے اعمال کے واسطے کے بغیر، کیونکہ اللہ کے فضل ہی سے نعمت ہے۔ اور اگر کوئی عمل کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ عمل کی توفیق بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے، تو وہ بھی اللہ کا فضل ہی ہوا۔ اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل ہی کی طرف بھاگنا ہوگا۔ اور نقمت جو ہے وہ اللہ کے عدل سے اور ہمارے بدعملی کی وجہ سے، اللہ کا عدل ہے،
اور ہماری بدعملی کی وجہ سے ہیں. تو کل من عند اللہ، نقمت بھی اللہ کی طرف سے، نعمت بھی اللہ کی طرف سے، ایک بالواسطہ ایک بلا واسطہ. جو فضل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ بلا واسطہ اعمال کے ہیں، اور جو نقمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پکڑ ہیں وہ عدل کی وجہ سے ہیں اور ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم فما لہؤلاء القوم. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات سمجھنے کے قریب نہیں ہوتے. یعنی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب کبھی بھی خوشحالی ہوتی ہے تو وہ خوشحالی صرف اور صرف اللہ کا فضل ہوتی ہے. اس خوشحالی سے پہلے اس کے جیسا کوئی عمل نہیں ہوتا کہ جس عمل کی بنیاد پر یہ خوشحالی نصیب ہو. یہ خوشحالی صرف کس کی وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کی وجہ سے ہیں. اور اس کے برعکس جو بدحالی ہوتی ہے تو بدحالی سے پہلے ضرور کوئی بدعملی ہوگی، اس بدعملی کی وجہ سے یہ بدحالی آئی ہے. اگر بدعملی نہ ہوتی تو یہ بدحالی نہ آتی. تو معلوم ہوا کہ جو بدحالی ہے اس سے پہلے ایسا عمل ہوگا، بدعملی ہوگی، اس وجہ سے بدحالی آتی ہے. اتنی واضح اور موٹی بات ہے. کیا بات ہے کہ یہ لوگ بات سمجھنے کے قریب نہیں ہوتے، اتنے احمق بن چکے ہیں، بے وقوف بن چکے ہیں. اس کے بعد پیچھے قل کل من عند اللہ اجمالاً کہا گیا ہے، اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. جو کوئی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. جو بھی بھلائی آپ کو پہنچے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جو برائی پہنچی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. شامت اعمال اپنی بدعنوانیوں کا نتیجہ ہے، تمہارے نفس کی وجہ سے ہیں. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے گواہی کے اعتبار سے. یعنی عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نبوت اور رسالت کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے. یعنی لوگوں کی جانب سے شہادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مخلوق کی جانب سے شہادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مخلوق کی جانب سے گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم قولی اعتبار سے بھی گواہ ہیں اور فعلی اعتبار سے بھی گواہ ہیں. قولی اعتبار سے کیسے؟ تو کہا کہ ارسلناک للناس. اللہ فرماتے ہیں ارسلناک للناس. اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یاسین کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین. تو اللہ خود قول اعتبار سے گواہی دے رہے ہیں، یہی گواہی کافی ہیں. اور عملی اعتبار سے گواہی کیسے؟ تو کہا کہ نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے معجزات دیے. تو معجزات کا دینا فعلی اعتبار سے نبی کی نبوت کی گواہی دینا ہے. اور آپ کی رسالت کے لیے، آپ کی نبوت کے لیے کافی ہے اللہ دیکھنے والے، کافی ہے گواہ. لہذا مخلوق میں سے کسی کی تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت جو باتیں کہی سنی گئی اور قابل عمل باتیں ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرماوے. اور جو باتیں ایسی ہیں کہ جن سے بچنا چاہیے، کفر ہے، معصیت ہے، شرک ہے، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے. آج جمعہ کا دن ہے، انشاءاللہ مختصر دعا کر دیں.